وہیں پڑاؤ ڈال لیا، پھر وہیں آبادی ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے انہی کی عورت میں سے کسی عورت سے شادی کی۔ حضرت اسماعیل کا جو گزر بسر تھا وہاں کیا تھا؟ شکار، کہیں دور نکل جایا کرتے تھے اور جنگل میں جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت بولو کھایا کرتے۔ کیا خاندانی اسٹائل تھا یا نہیں تھا؟ یہ مسلمانوں کی اب پتہ نہیں پب جی میں لگ گیا ہے، کس میں لگ گیا ہے۔ شکار کرو اللہ کے بندو، کوئی ڈھنگ کے صحت والے کام کرو۔ پہاڑوں پہ چلنا ہوتا ہے نا شکار کے لیے، تو چلا تو جاتا نہیں ہے، چلیں گے کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسری شکار تھا، تو اس وجہ سے تیر اندازی میں بہت ماہر ہو گئے تھے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا، تیر اندازی سیکھو، تمہارے باپ اسماعیل بہترین تیر انداز تھے۔ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے نا قریشی۔ تو حضرت اسماعیل نے وہیں شادی کی جرہم قبیلے کی خاتون سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے۔ ان کی زوجہ سے، اپنی بہو سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے ایسا ہے ویسا ہے، ایسی برائیاں بیان کی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ناشکری عورت ہے، کیونکہ وہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر تو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ میرا بیٹا آئے نا تو اس سے کہنا کہ گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو۔ کیواڑ کہتے ہیں نا دروازہ، چوکھٹ۔ تو وہ جب گھر پر آئے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ بیوی نے بتایا کہ آپ کے والد آئے تھے، کہہ رہے تھے گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو۔ انہوں نے کہا یہ مجھے کہہ کر گئے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنی زوجہ کو بولو طلاق دے دی، پھر دوبارہ شادی کی۔ آپ نہ کریے گا یہ کام کہ آپ کی بیگم ناشکری ہے۔ ایک تو پتہ نہیں کہ ناشکری ہے بھی کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ میں ہی فالٹ ہو۔ وہاں تو یقین تھا کہ پیغمبر میں فالٹ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ ناشکری ہے تو آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ اگر پوری سیدھی نہیں ہے تو آپ کون سا، آپ بھی تو جلیبی کی طرح سیدھے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسی روح ویسے فرشتے، کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے کے کہیں اور شادی کی تو مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے ناشکری ہونے کی بیس پہ اس کو طلاق دی تھی۔ دوسری اس سے بھی زیادہ مجھے ٹیڑھی ملی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جس قسم کی چیزیں مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ یا تو ہوتا نا کہ اتنی نیک خواتین کا ایک کنٹینر آیا ہوا ہوتا سعودی عرب سے یا کہیں مکہ مدینہ سے، کنٹینر اترا ہے بھائی، ایک دم تہجد گزار، پرہیز گزار، شکر گزار، پاؤں دھو دھو کے پینے والی خواتین کا کنٹینر آیا ہوا، رشتے دھڑا دھڑ۔ بھائی مارکیٹ میں جو مل رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہی والی ہیں۔ اور مارکیٹ میں میاں بھی یہی آڑے ترچے ٹیڑے میڑے یہی مل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو سب گزارا ہی چلانا ہے اب۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے آپ طلاق کی طرف آئیں۔ پیغمبر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے پھر ان کی نسل پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا پھر۔ تو خیر، ادھر اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام نے کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ پھر بادشاہ جب بنے تو مصر پر فرعون کی حکومت آ گئی، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، حضرت یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا۔ پھر انہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کی اولاد میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تختہ الٹا فرعون کا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر انہی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ پھر آگے انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لڑے تھے، ان میں داؤد تھے نا جن کا کل تذکرہ آیا ہے، وہ بھی انہی کی اولاد میں تھے۔ وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، بنی اسرائیل کی حکومت پھر دنیا پہ قائم ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہوئی۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں آگے پیغمبر بھیجے، جن میں حضرت عمران پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے۔ تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا، میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تو حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، ان بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم، اور ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو زکریا علیہ السلام پھر زکریا علیہ السلام کو بیٹے ملے بڑھاپے میں، ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام۔
تو یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. بہت مشکل ہے. زکریا علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سے 600 سال پہلے کے پیغمبر ہیں. یہ ہمارے نبی سے کتنے سال؟ 600 سال پہلے یہ چاروں آئے ہیں. حضرت مریم، حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو، زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ جو حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، اور ادھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق کی جو اولاد میں پیغمبر چلے تھے ان میں آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ جو ادھر مکہ میں 2000، اچھا یہ پورا 2000 سال کا تقریباً ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کتنا بنتا ہے یہ؟ 2000 سال. تو ان 2000 سال میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد ہو رہی ہے، مگر ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ کھوپڑی میں آیا کہ نہیں آیا؟ باقی ادریس علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کو بھی منتخب کیا تمام جہان والوں میں، اور ان میں حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کے بجائے کیا تھی؟ بچی. تو پریشان ہو گئیں، یہ کیا بھائی؟ لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچی سے اللہ وہ کام لے گا جو بچوں بیٹے سے نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا.